بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے دوسرے حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کی ملاقات۔ اللہ تعالیٰ نے کلیم اللہ کی دعا قبول کر لی اور اس کے اسباب پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ لڑکیاں جب معمول سے پہلے گھر پہنچ گئی تو والد نے دریافت کیا کہ آج وقت سے پہلے کیسی آ گئی ہو۔ یاد رہے کہ یہ لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی تھی، تو لڑکیوں نے جواب میں مسافر کا تمام حال سنایا، پانی پلانے اور ڈول نکالنے کا قصہ بھی سنایا۔ اور چونکہ موسیٰ علیہ السلام بکریوں کو پانی پلا کر ایک درخت کے سائے تلے بیٹھ گئے تھے، اس بنا پر لڑکیوں نے آپ کو مسافر جانا۔ والد بزرگوار نے اسی وقت ایک لڑکی کو بھیجا کہ اس کو بلا لا۔ چنانچہ لڑکی حاضر خدمت ہوئی۔ ارشاد ربانی ہے، پس ان دونوں میں سے ایک شرم و حیا سے چلتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، کہنے لگی، میرا والد تجھ کو بلاتا ہے تاکہ تجھ کو اس پانی پلانے کا حق دے دے جو تو نے ہمارے جانوروں کو پلایا تھا۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے والد شعیب علیہ السلام کے پاس آئے اور تمام واقعات ان کے سامنے بیان کیے تو شعیب علیہ السلام نے کہا، کچھ خوف نہ کر، تو ظالم لوگوں سے بچ آیا۔ تفسیر کشف الرحمن میں ہے کہ ان لڑکیوں کا نام صفورہ اور شرحہ تھا، اور جو آپ کو بلانے آئی تھی وہ صفورہ تھا۔ وہ اس طرح آئی کہ جس طرح پاک دامن عفیفہ عورتوں کا دستور ہو، شرم و حیا سے چادر میں لپٹی ہوئی پردے کے ساتھ چل رہی تھی، منہ میں چادر کے کنارے سے چھپائے ہوئی تھی۔ پھر اس دانائی اور صداقت کو دیکھیے کہ صرف یہی نہیں کہا کہ میرا والد آپ کو بلا رہا ہے، کیونکہ اس میں شبے کی باتوں کی گنجائش تھی۔ صاف کہہ دیا کہ میرے والد آپ کو آپ کی مزدوری دینے کے لیے اور اس احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے بلا رہے ہیں جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلا کر ہمارے ساتھ احسان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ صفورہ نے آنچل سے منہ ڈھانپ رکھا تھا اور راستہ بتانے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ جس گلی کی طرف مڑنا ہوتا اس طرف کنکر پھینک دیتی، آپ اس طرف مڑ جاتے۔ اس طرح آپ ان کے گھر پہنچ گئے اور وہاں شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور اپنا تمام واقعہ کہہ سنایا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کو تسلی دی کہ اب گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ ظالموں کے پنجے سے چھوٹ آئے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صلہ دینا چاہا تو انہوں نے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں جس میں بھلے کام پر کوئی اجرت نہیں لیا کرتے۔ اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھی ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں کہ جس میں کسی معمولی خدمت کو بھی نظر انداز کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ اتنے میں ان لڑکیوں میں سے ایک نے ابا جان کو مخاطب کر کے کہا کہ اس کو نوکر رکھ لیجئے۔ اے ابا جان، اس کو نوکر رکھ لے، کیونکہ اچھا نوکر جسے آپ رکھنا چاہے وہ شخص ہے جو توانا اور امانت دار ہو۔ ابن کثیر میں ہے کہ یہ توجہ دلانے والی وہ لڑکی تھی جو آپ کو بلانے کے لیے گئی تھی۔ باپ نے پوچھا کہ بیٹی، کہ تم نے کیسے جان لیا کہ یہ دونوں وصف اس میں ہیں؟ بیٹی نے کنویں سے پتھر ہٹانے والا واقعہ سنایا کہ اس سے آپ ان کی قوت کا اندازہ لگا لیں، اور مجھے ان کی امانت داری کا علم اس طرح ہوا کہ جب میں انہیں لے کر آپ کے پاس آنے لگی تو یہ راستے سے ناواقف تھے۔ میں آگے ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تم میرے پیچھے چلو۔
اور جہاں راستہ بدلنا ہو اس طرف کنکر پھینک دینا، میں سمجھ لوں گی کہ مجھے اس راستے سے چلنا چاہیے۔ چنانچہ آپ کو نوکر رکھ لیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح۔ حضرت شعیب علیہ السلام بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اس لیے ان کو ضرورت تھی کہ کوئی نیک آدمی ملے جو ان بکریوں کی دیکھ بھال بھی کرے اور اس کے ساتھ ان 2 لڑکیوں میں سے کسی ایک کا رشتہ بھی کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے گھر پہنچا دیا۔ علیہ السلام کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی دلی خواہش کا اظہار کر دیا، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے۔ شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کا تیرے ساتھ اس شرط پر نکاح کر دوں کہ تو 8 سال میری ملازمت کرے، اگر 10 پورے کر دے تو تیری طرف سے ہے، میں تجھ پر کوئی مشقت نہیں ڈالنا چاہتا، تو مجھ کو انشاءاللہ خوش معاملہ اور بھلے لوگوں میں سے پائے گا۔ نکاح کرنے کا ارادہ کیا اور 8 سال کی خدمت اس کا مہر مقرر ہوا اور 10 سال پورا کرنے کو ان کی مرضی پر چھوڑ دیا، اور یہ بھی فرمایا کہ ہمارے یہاں نوکروں اور ملازموں کے ساتھ سخت برتاؤ نہیں کیا جاتا جو کہ عام طور سے ہوتا ہے، اور آخر میں یہ بھی فرما دیا کہ آپ مجھے شائستہ اور بھلے لوگوں میں سے پائیں گے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ بس یہ بات میری اور تیرے درمیان طے ہو چکی ہے، ان دونوں میں سے جو مدت بھی پوری کر دوں تو پھر مجھ پر کوئی تجارت نہ ہوگی، اور ہم جو کہہ رہے ہیں خدا اس پر گواہ ہے۔ چونکہ حضرت شعیب علیہ السلام نے وقت کی پابندی اور سخت برتاؤ سے انکار کر دیا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس ملازمت کو قبول فرما لیا اور حضرت صفورہ سے آپ کا نکاح ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ہاں 10 سال پورے کیے۔ جوانی کبھی کبھی امن کی وادی میں مراد کو پہنچ جایا کرتی ہے کہ اس نے چند سال جان و دل سے شعیب علیہ السلام کی خدمت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدین سے روانگی۔ آپ نے اپنی مدت 10 سال پوری کی اور شعیب علیہ السلام سے رخصتی چاہی کہ اب میں اپنی والدہ اور بہن سے ملنے کے لیے مصر جاتا ہوں، اور جس خطرے کی وجہ سے مصر چھوڑا تھا کہ فرعونی سپاہی ان کی گرفتاری اور قتل کے درپے تھے، عرصہ دراز گزرنے کے بعد اب وہ خطرہ بھی باقی نہ رہا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو ماں اہلیہ اپنی صاحبزادی کے کچھ مال اور سامان دے کر رخصت فرما دیا۔ راستے میں ملک شام کے بادشاہوں سے خطرہ تھا، اس لیے عام راستہ چھوڑ کر غیر معروف راستہ اختیار کیا۔ سردی کا موسم تھا، اہلیہ محترمہ قریب الولادت تھی، صبح و شام میں ولادت کا احتمال تھا، غیر مصروف راستہ، اور جنگل میں راستے سے ہٹ کر کوہ طور کے مغربی اور داہنی سمت میں جا نکلے۔ رات اندھیری اور سرد تھی، اسی حال میں اہلیہ کو درد ذہ شروع ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سردی سے بچاؤ کے لیے آگ جلانا چاہا۔ اس زمانے میں ماچس وغیرہ کے بجائے چکماک پترا استعمال کیا جاتا تھا، اس کو رگڑنے سے آگ پیدا ہو جاتی تھی۔ اس پتھر کو استعمال کیا مگر آگ اس سے نہ نکلی۔ اس حیرانی و پریشانی کے عالم میں کوہ طور پر آگ نظر آئی جو حقیقت نور تھا، تو اہلیہ سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں آگ لینے جا رہا ہوں، اور ممکن ہے کہ آگ کے پاس کوئی راستہ جاننے والا مل جائے تو راستہ بھی معلوم کر لوں گا۔ مسند احمد وغیرہ میں روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس آگ کی طرف چلے، اور جب قریب پہنچے تو عجیب حیرت انگیز منظر دیکھا کہ ایک بڑی آگ ہے جو ایک ہرے بھرے درخت کے اوپر شعلے مار رہی تھی۔
مگر حیرت یہ ہے کہ اس کا کوئی پتہ یا شاخ جلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور آگ نے درخت کے تر و تازگی میں اضافہ کر دیا ہے۔ یہ حیرت انگیز منظر کچھ دیر تک اس انتظار میں دیکھتے رہے کہ شاید آگ کی کوئی چنگاری زمین پر گرے تو اٹھا لیں۔ جب دیر تک ایسا نہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے گھاس وغیرہ کے کچھ تنکے جمع کر کے آگ کے قریب کیے تو یہ آگ پیچھے ہٹ گئی، اور بعض روایات میں ہے کہ آگ ان کی طرف بڑھی اور یہ ڈر کر پیچھے ہٹ گئے۔ بہرحال آگ حاصل کرنے کا مطلب پورا نہ ہوا۔ آپ اس عالم میں کھڑے تھے کہ غیبی آواز آئی، انی انا اللہ رب العالمین، میں ہی اللہ ہوں جو تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ بحر محیط اور روح المعانی وغیرہ میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ آواز اس طرح سنی کہ ہر جانب سے یکساں آ رہی تھی، اس کی کوئی جہت متعین نہیں تھی، اور سننا بھی ایک عجیب انداز سے ہوا کہ صرف کانوں سے نہیں بلکہ تمام بدن کے اعضاء سے سنا گیا، جو ایک معجزے کی حیثیت رکھتا ہے۔ آواز کا حاصل یہ تھا کہ جس چیز کو آپ آگ سمجھ رہے ہیں یہ وہ آگ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی ہے، اور فرمایا میں ہی آپ کا رب ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح یقین ہوا کہ یہ حق تعالیٰ ہی کی آواز ہے؟ اس کا اصل جواب تو یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے آپ کے دل کو اس پر مطمئن کر دیا تھا کہ وہ یقین کر لے کہ یہ آواز حق تعالیٰ ہی کی ہے۔ دوسرے یہ کہ آواز سننے میں تمام اعزاز کانوں کے ساتھ برابر کے شریک تھے۔ اس سے بھی سمجھایا گیا کہ یہ حق تعالیٰ کی آواز ہے۔ روح المعانی میں روایت ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو یا موسیٰ کے لفظ سے ندا دی گئی تو انہوں نے لبیک کہہ کر جواب دیا۔ عرض کیا کہ میں آواز سن رہا ہوں مگر آواز دینے والے کی جگہ معلوم نہیں، آپ کہاں ہیں؟ تو جواب ملا کہ میں تیرے اوپر نیچے آگے پیچھے اور تیرے ساتھ ہوں۔ پھر عرض کیا کہ یہ کلام خود آپ ہی کا سن رہا ہوں، یہ آپ کے بھیجے ہوئے کسی فرشتے کا؟ تو جواب ملا کہ میں ہی آپ سے کلام کر رہا ہوں۔ پھر حکم ہوا اپنی دونوں جوتیاں اتار دے کیونکہ تو ایک توانامی مقدس میدان میں ہے۔ یہ حکم اس لیے ہوا کہ تعظیم کرانی مقصود تھی، جیسا کہ کعبہ میں جاتے وقت جوتیاں اتار کر جاتے ہیں، یا اس لیے کہ بابرکت جگہ پر پاؤں پڑے۔ تو اس وادی کا نام تھا۔ حق تعالیٰ نے زمین کے خاص حصوں کو اپنی حکمت سے خاص امتیاز اور شرف بخشا ہے، جیسے بیت اللہ، مسجد نبوی، مسجد اقصی اور وادی ذی طویٰ بھی انہی مقدس مقامات میں سے ہے جو کوہ طور کے دامن میں ہے۔ ابن کثیر میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ تجھے اور تمام لوگوں میں سے ممتاز اور پسندیدہ کر کے ہم کلامی کا شرف کیوں بخشا؟ آپ نے جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں۔ فرمایا اس لیے کہ تیری طرح اور کوئی میری طرف نہیں جھکا۔ اب تو میری وحی کا کان لگا کر سن لے، میں ہی معبود ہوں اور کوئی نہیں۔ یہی پہلا فریضہ ہے، تو صرف میری عبادت کے لیے جانا، کسی اور کی کسی قسم کی عبادت نہ کرنا۔ میری یاد کے لیے نماز قائم کرنا، یہ میری یاد کا بہترین طریقہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے 2 معجزے عطا فرمائے۔ پہلا عصا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اور موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ کہا میری لاٹھی ہے، اس پر سہارا کر لیا کرتا ہوں اور بکریوں کے لیے پتے جاڑ کر لیتا ہوں، اور دوسری حاجتیں بھی اس سے وابستہ ہے۔ فرمایا اے موسیٰ اس لکڑی کو ڈال دے،
چنانچہ آپ نے ڈال دی، دیکھا تو وہ دوڑتا ہوا سانپ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی تسلی کے لیے فرمایا کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، تاکہ انہیں بھی یقین ہو جائے کہ لکڑی ہی کی اور کوئی چیز نہیں۔ اب فرمایا اس کو پھینک دے۔ ابن کثیر میں ہے کہ وہ پھینکتے ہی زمین پر ایک زبردست اژدہے کی صورت میں پنپناتی ہوئی ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ ایسا خوفناک اژدہا پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی حالت یہ تھی کہ ایک درخت سامنے آ گیا تو اسے ہضم کر گیا، ایک پتھر کی چٹان راہ میں آ گئی تو اس کو لقمہ بنا لیا۔ یہ حال دیکھتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام الٹے پاؤں بھاگے، جیسا کہ ارشاد ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو اس طرح حرکت کرتی ہوئی دیکھا جیسے ایک تیز رفتار سانپ ہے، تو پیٹ پھیر کر بھاگے اور پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ آواز دی گئی، اے موسیٰ اس کو پکڑ لے، لیکن ہمت نہ پڑی۔ پھر فرمایا ڈر نہیں، اس کو پکڑ لے۔ پھر بھی جھجک باقی رہی۔ پھر فرمایا تو ہمارے امن میں ہے، اب ہاتھ بڑھا کر پکڑ لے۔ کہتے ہیں کہ فرمان خدا کے ساتھ ہی آپ نے لکڑی زمین پر پھینک دی، پھر آپ کی نگاہ ادھر ادھر ہو گئی۔ اب جو نظر ڈالی بجائے لکڑی کے ایک خوفناک اژدہا دکھائی دیا، جو اس طرح چل پھر رہا تھا جیسے کسی کی جستجو میں ہو۔ پھن اونٹنی جیسے بڑے بڑے پتھروں کو آسمان سے باتیں کرتے ہوئے اونچے اونچے درختوں کو ایک ہی لقمے میں پیٹ میں پہنچا رہا ہے۔ آنکھیں انگاروں کی طرح چمک رہی ہے۔ اس ہیبتناک خونخوار اژدہے کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام سہم گئے اور پیٹ موڑ کر بھاگے۔ پھر خدا کی ہم کلامی یاد آ گئی تو شرما کر ٹھہر گئے۔ وہی آواز آئی کہ موسیٰ لوٹ کر وہیں آ جاؤ جہاں تھے۔ آپ واپس لوٹے لیکن نہایت خوفزدہ تھے۔ تو حکم ہوا کہ اے اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑ لو اور کچھ خوف نہ کرو، ہم اسے اس کی اگلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام صوف کا کمبل اوڑھے ہوئے تھے، جسے ایک کانٹے سے اٹکا رکھا تھا۔ آپ نے اس کمبل کو اپنے ہاتھ پر لپیٹ کر اس ہیبتناک اژدہے کو پکڑنا چاہا تو فرشتے نے کہا کہ موسیٰ اگر خدا اسے کاٹنے کا حکم دے تو کیا تیرا یہ کمبل تجھے بچا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، لیکن یہ حرکت مجھ سے ضعف کی وجہ سے سرزد ہوئی۔ میں کمزور اور ضعیف پیدا کیا گیا ہوں۔ اب دلیری کے ساتھ اسے کمبل ہٹا کر ہاتھ سے اس کا سر پکڑ لیا تو اسی وقت وہ اژدہا پھر لکڑی بن گیا، جیسا کہ ارشاد ہے۔ اس کو پکڑ لے اور ڈر نہیں، ہم اس کو ابھی اس کی حالت پر واپس لوٹا دیتے ہیں۔ آپ کو دوسرا معجزہ عطا کیا گیا۔ فرمایا کہ اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر پھر اسے نکال لو تو وہ چاند کی طرح چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ نہیں کہ برس کی بیماری ہو یا کوئی اور عیب ہو، جیسا کہ ارشاد ہے۔ اور ملالے ہاتھ اپنا طرف بازو اپنے کے نکل آوے گا سفید بغیر برائی کے، یہ دوسری نشانی ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، یہ دونوں چیزیں فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس لے جانے کے لیے تیرے رب کی طرف سے دو سندیں ہیں، بے شک وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ یہ دونوں معجزے یہی پر اس لیے ملے تھے کہ آپ خدا کی ان زبردست نشانیوں کو دیکھ کر یقین کر لیں۔ یہ دونوں معجزے دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی یقین ہو گیا کہ کلام کرنے والے باری تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کل 9 معجزات عطا فرمائے تھے۔
اجملاً یہاں ذکر کیے جاتے ہیں، تفصیلاً اپنی اپنی جگہ ان کا ذکر آئے گا۔ نمبر 1 قحط، نمبر 2 میووں کا نقصان، نمبر 3 طوفان، نمبر 4 ٹڈی، نمبر 5 چچڑی، نمبر 6 مینڈک، نمبر 7 لہو، نمبر 8 عصا، نمبر 9 ید بیضا۔ یہ 9 معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے عطا ہوئے تھے، اور اس کو قرآن مجید نے اس طرح سے بیان کیا ہے: اور تحقیق ہم نے موسیٰ کو 9 کھلے معجزات عطا فرمائے۔ اس کے بعد آپ کو حکم ہوا کہ تو فرعون کے پاس جا، وہ بہت حد سے نکل گیا ہے۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں اپنے منہ میں انگارہ رکھ لیا تھا، جس کا تفصیلی واقعہ گزر چکا ہے، اس بنا پر آپ کی زبان مبارک میں لکنت آ گئی تھی۔ اس لیے اس موقع پر بارگاہ ایزدی میں دعا کی اور ساتھ ساتھ اپنے اس اہم اور محترم بن شان کام میں حضرت ہارون علیہ السلام، جو کہ آپ کے بڑے بھائی ہے، ان کو بھی شامل کرنے کی درخواست کر دی اور اس کام کو آسان کرنے کی بھی التجا کر دی۔ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرے کام کو آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے بھائی ہارون علیہ السلام کے ذریعے میری قوت کو مضبوط کر دے اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ الہی، مجھ سے تو ان کا ایک آدمی قتل ہو گیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھ کو مار ڈالے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالکل تسلی رکھے، وہ آپ کے قریب بھی نہیں آ سکیں گے، میری مدد ہر وقت آپ دونوں کے ساتھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کلیم کو ہر طرح سے تسلی دی اور آپ مطمئن ہو کر کوہ طور سے روانہ ہو گئے۔ حضرت صدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام منصب نبوت سے سرفراز ہو کر کلام ربانی سے فیضیاب ہوئے اور دعوت و تبلیغ حق میں کامیابی و کامرانی کا مژدہ پا کر وادی مقدس سے اتر کر اپنی اہلیہ محترمہ کے پاس پہنچے، جو وادی کے سامنے جنگل میں ان کے لیے چشم برا تھی، ان کو لے کر تعمیل حکم الہی کے لیے مصر روانہ ہو گئے۔ منزلیں طے کرتے ہوئے جب مصر پہنچے تو رات کا وقت تھا، خاموشی سے اپنے مکان تک پہنچ گئے، مگر اندر داخل نہ ہوئے اور اپنی والدہ کے سامنے ایک مسافر کی حیثیت میں ظاہر ہوئے۔ یہ بنی اسرائیل میں ایک مہمان نواز گھر تھا، آپ کی خوب خاطر مدارت کی گئی۔ اسی دوران آپ کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام بھی آ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بذریعہ فرشتے منصب نبوت اور موسیٰ علیہ السلام کی آمد کی خوشخبری دی تھی۔ بعض سلف کا فرمان ہے کہ کسی بھائی نے اپنے بھائی پر وہ احسان نہیں کیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پر کیا کہ خدا سے دعا کر کے انہیں نبی بنوا دیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام آئے اور اپنے بھائی سے لپٹ گئے، پھر ان کے اہل و عیال کو بھی گھر کے اندر بلا لیا اور والدہ محترمہ کو بھی تمام حالات سے آگاہ کر دیا۔ تب تو سارا خاندان آپس میں گلے ملا اور بھائیوں نے ایک دوسرے کو اپنی اپنی رویداد سنائی، اور اس طرح ماں سے ایک مکرم و محترم فرزند اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت و رسالت کا انعام پا کر 10 سال کی جدائی کے بعد آ ملا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام دعائیں قبول فرمائی اور ساتھ ساتھ آپ پر گاہ بگاہ ہونے والے احسانات و انعامات کا تذکرہ بھی کر دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:
اے موسیٰ، تیری سب درخواستیں قبول کر دی گئی، اور بلا شبہ ہم تجھ پر اور بھی ایک مرتبہ احسان کر چکے ہیں۔ وہ احسان اس وقت کیا جب ہم نے تیری ماں کو وہ بات الہام کی جو الہام کرنے کی تھی کہ اس کو صندوق میں رکھ دے، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دے، پھر دریا اس کو کنارے لے جائے گا تاکہ وہ شخص اٹھا لے جو میرا بھی اور اس کا بھی دشمن ہے۔ اور میں نے تجھ پر اپنی جانب سے محبت ڈال دی تھی تاکہ جو دیکھے تجھ پر محبت کرے، تاکہ تو میری نگاہ کے سامنے پرورش پائے۔ یہ وہ وقت تھا جب تیری بہن چلتی ہوئی فرعون کے گھر آئی اور کہنے لگی کہ تم کہو تو میں تم کو ایسی شخصیت بتاؤں جو اس کی پرورش کر سکے۔ پھر ہم نے تجھ کو تیری ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہے، اور تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا۔ پھر ہم نے اس کی پریشانی سے تجھ کو نجات دی، اور ہم نے تجھ کو کئی طرح امتحانوں میں مبتلا کیا۔ پھر تو مدین میں کئی سال رہا، آخر کار ایک وقت مقررہ پر جو مقدر تھا تجھ کو یہاں لے آیا، اور میں نے تجھ کو خاص اپنے لیے منتخب کیا ہے۔ حدیث الفتون کے نام سے ایک طویل حدیث سنن نسائی کتاب التفسیر میں روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کی ہے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیات کی تفسیر دریافت کی، اور میں نے پوچھا کہ اس میں فتون سے کیا مراد ہے؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع سے بیان کرنا شروع کیا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تک پہنچے تو فرمایا کہ ان کی والدہ پر رنج و غم طاری تھا کہ اب یہ بچہ پیدا ہوگا تو قتل کر دیا جائے گا۔ یہاں پر قصے کو پہنچا کر فرمایا کہ اے ابن جبیر، یہ پہلا فتون تھا، اور پھر قصہ بیان کرنا شروع کر دیا، اور جب یہاں تک پہنچے کہ جب لڑکوں کے قتل پر مامور پولیس والوں کو اطلاع ملی کہ فرعون کے گھر لڑکا آیا ہے، تو چڑیاں لے کر فرعون کی بیوی کے پاس پہنچ گئے کہ لڑکے کو قتل کر دیں۔ یہاں پہنچ کر پھر ابن جبیر کو مخاطب کیا کہ یہ دوسرا فتون تھا۔ پھر بیان کرتے کرتے جب دائیوں کے واقعے تک پہنچے اور فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کہ میں تمہیں ایک گھرانے کی خبر دیتی ہوں، مجھے امید ہے کہ یہ ان کا دودھ پیے گا اور وہ خوب اچھی طرح اس کی پرورش کریں گے۔ یہ سن کر محل میں موجود کنیزوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ عورت بچے کی ماں ہو یا کوئی خاص عزیز ہو جو وثوق کے ساتھ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ گھر والے اس کے خیر خواہ اور ہمدرد ہوں گے۔ تو اس وقت یہ بہن بھی پریشان ہو گئی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پہنچ کر پھر ابن جبیر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ تیسرا فتون تھا۔ پھر بیان کرتے کرتے جب یہاں تک پہنچے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی پکڑ کر زور سے کھینچی اور منہ پر تمانچہ رسید کیا، تو فرعون نے ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ پھر فرمایا کہ یہ چوتھا فتون تھا۔ پھر جب یہاں پہنچے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک فرعونی کو قتل کیا اور مدین روانہ ہو گئے، یہاں پہنچ کر سعید ابن جبیر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ پانچواں فتون تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتون اس واقعے کو قرار دیا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سر پر موت منڈلاتی نظر آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی قدرت سے بچاتے ہیں۔ یہ تمام واقعات گزشتہ صفحات میں تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں بھائیوں کو حکم فرمایا کہ تم جاؤ
اور فرعون کو نصیحت کرو، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، اب تو اور تیرا بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میرے حکم میں سستی نہ کرنا۔ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ بہت حد سے گزر چکا ہے، پھر اس سے نرم بات کرنا، شاید وہ نصیحت مان لے یا ڈر جائے۔ پھر ان دونوں نے عرض کی کہ الہی، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں وہ ہم پر حملہ نہ کر دے اور زیادہ سرکش نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر تسلی دی کہ تم بے خوف ہو کر اس کے پاس جاؤ اور میرا پیغام اس تک پہنچاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہ ڈرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ دونوں بھائی حسب حکم فرعون کو دعوت حق دینے کے لیے اس کے دربار میں پہنچے۔ کچھ وقت تک تو ان کو دربار میں جانے کا موقع نہیں دیا گیا۔ یہ دونوں دروازے پر ٹہل رہے، پھر بہت سے پردوں سے گزر کر ملنے کی اجازت ملی تو دونوں نے فرعون سے کہا کہ یعنی ہم دونوں تیرے رب کی طرف سے قاصد اور پیغمبر ہے۔ فرعون نے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ موسیٰ و ہارون علیہ السلام نے وہ بات کہی جس کا خود قرآن نے ذکر کر دیا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی صورت دی، پھر راہ سمجھائی۔ اس پر فرعون نے پوچھا کہ تم دونوں کیا چاہتے ہو، اور ساتھ ہی قبطی مقتوں کا واقعہ ذکر کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مجرم ٹھہرایا اور اپنے گھر میں ان کی پرورش کا احسان جتلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ جواب دیا جو قرآن میں مذکور ہے، یعنی مقتول کے معاملے میں تو اپنی خطا و غلطی کا اعتراف کر کے ناواقفیت کا عذر ظاہر کیا، اور گھر میں پرورش کا احسان جتلانے کا یہ جواب دیا کہ تم نے سارے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے، ان پر طرح طرح کے ظلم کر رہے ہو، اس کے نتیجے میں بنے رنگ تقدیر میں تمہارے گھر میں پہنچا دیا گیا، اور جو کچھ اللہ کو منظور تھا وہ ہو گیا، اس میں تمہارا کوئی احسان نہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا یہ حرکت مجھ سے اس وقت سرزد ہوئی تھی اور میں غلطی کرنے والوں میں سے تھا، جب مجھ کو خطرہ محسوس ہوا تو میں تمہارے ہاں سے فرار ہو گیا، پھر میرے رب نے مجھ کو حکمت و دانش عطا فرمائی اور مجھ کو پیغمبروں میں سے کر دیا، اور وہ احسان جو تو مجھ پر رکھ رہا ہے وہ یہی ہے کہ تو نے تمام بنی اسرائیل کو غلام رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دو باتیں کی، ایک یہ کہ تم خود ایمان لاؤ، اور دوسری یہ کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو۔ بنی اسرائیل ملک شام کے باشندے تھے اور وہاں جانا چاہتے تھے، لیکن فرعون ان کو جانے نہ دیتا تھا۔ اس طرح 400 سال سے وہ اس کی غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان کی تعداد اس وقت 6,30,000 تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو پیغام حق پہنچانے کے ساتھ ہی بنی اسرائیل پر جو ظلم اس نے کر رکھا تھا اس سے باز آنے اور ان کو آزاد چھوڑنے کی ہدایت فرمائی، لیکن فرعون نے انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام و فرعون کی گفتگو طویل ہوتے ہوتے مناظرے کی صورت اختیار کر گئی۔ ابن کثیر میں ہے کہ فرعون نے اپنی رعیت کو بہکا رکھا تھا اور انہیں یقین دلایا تھا کہ معبود اور رب صرف میں ہی ہوں، میرے سوا کوئی نہیں، اس لیے ان سب کا عقیدہ یہی تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا
ان رسول رب العالمین، کہ ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے رسول ہے۔ تو فرعون نے کہا کہ وما رب العالمین، کہ رب العالمین کیا ہے؟ یہ سرے سے خدا کا منکر تھا اور اپنے اسی عقیدے کو ظاہر کرتا تھا، اور ایک ایک کو یہی عقیدہ گونٹ گونٹ کر پلا رہا تھا، گو اس کے خلاف دلائل و براہین اس کے سامنے کھل گئے تھے۔ حضرت کلیم اللہ نے اس کا جواب دیا کہ وہ سب کا مالک ہے، سب کا خالق ہے، اور سب پر قادر ہے، سب کا معبود ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ عالم علوی آسمان اور اس کی مخلوق، اور عالم سلفا زمین اور اس کی کائنات، سب اسی کی پیدا کردہ ہے۔ ان کے درمیان کی چیزیں، ہوا، پرندے وغیرہ، سب اس کے سامنے پست اور اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، اور اس کی عبادت گزار ہے۔ اگر تمہارے دل یقین کی دولت سے خالی نہیں ہوئے، اگر تمہاری نگاہیں روشن ہے، تو رب العالمین کے یہ اوصاف اس کی ذات کو ماننے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، فرمایا کہ وہ آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ یہ سن کر فرعون سے چونکہ جواب نہ بن سکا، اس لیے بات کو مذاق میں ڈالنے کے لیے اور لوگوں کو اپنے سکھائے ہوئے عقیدے پر جمانے کے لیے ان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ سنو، یہ میرے سوا کسی اور خدا کو مانتا ہے، تعجب کی بات ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرعون نے اپنے آس پاس والوں کو کہا کہ کیا تم نہیں سن رہے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی بے التفاقی سے گھبراتے نہیں اور وجود خدا کے اور دلائل بیان شروع کر دیے کہ وہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا پروردگار ہے۔ آج اگر تم فرعون کو خدا مانتے ہو تو یہ ذرا تو سوچو کہ فرعون سے پہلے جہان والوں کا خدا کون تھا؟ اس کے وجود سے پہلے زمین و آسمان کا وجود پہلے تھا، تو ان کا موجد کون تھا؟ بس وہی میرا رب ہے، وہی تمام جہانوں کا رب ہے۔ فرعون دلائل کی اس بارش کی تاب نہ لا سکا اور کہنے لگا کہ تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یقیناً دیوانہ ہے۔ خدا کے کلیم نے پھر بھی اپنی دلیلوں کا سلسلہ جاری رکھا اور اس کو لغو کلام سے یکسو ہو کر فرمانے لگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی مشرق و مغرب کا اور ان کے درمیان تمام چیزوں کا رب ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ وہ سورج چاند ستارے مشرق سے چڑھاتا ہے اور مغرب سے اتارتا ہے۔ اگر فرعون اپنی خدائی دعوے میں سچا ہے تو ذرا ایک دن اس کے خلاف کر کے دکھا دے، مغرب سے نکالے اور مشرق کو لے جائے۔ یہی بات خلیل اللہ نے اپنے زمانے کے بادشاہ سے بوقت مناظرہ کہی تھی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تابڑتوڑ اور واضحہ و روشن دلیلیں سن کر فرعون کے اوثان خطا ہو گئے، اور وہ سمجھ گیا کہ اگر ایک میں نے نہ مانا تو کیا ہوگا۔ یہ واضح اور روشن دلیلیں تو ان سب لوگوں پر اثر کر جائیں گے، اس لیے اب اپنی قوت کو استعمال کرنے کا ارادہ کر لیا اور کہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تو نے میرے علاوہ کسی اور کو معبود بنایا تو تجھے قیدیوں میں ڈال دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بہت وعظ و نصیحت کہہ چکے تھے۔ آپ نے بھی ارادہ کیا کہ میں اسے اور اس کی قوم کو دوسری طرح قائل کروں، تو فرمایا کہ اگر میں تیرے پاس کوئی ظاہر چیز معجزہ لے آؤں، فرعون اس کے سوا اور کیا کہہ سکتا تھا۔ اس نے بھی مطالبہ کر دیا کہ اگر تو اس دعوے میں سچا ہے تو اپنے معجزات پیش کر۔
آپ نے سنتے ہی اپنی عصا زمین پر ماری تو وہ ایک اژدھے کی شکل بن گئی، اور اژدھا بھی بہت بڑا، تیز کچلیوں والا اور نہایت ڈراؤنی شکل والا، منہ پاڑے ہوئے اور پن پناتا ہوا ظاہر ہوا، اور اپنا منہ پاڑ کر فرعون کی طرف بڑھا۔ فرعون تخت سے کود پڑا اور چلا کر کہنے لگا کہ اے موسیٰ، اسے روک لو۔ آپ نے اسے پکڑا تو وہ پھر عصا بن گیا۔ حضرت سدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے منہ پاڑا تو اس کا نیچے کا جبڑا زمین پر اور اوپر کا محل کی دیوار پر تھا۔ جب وہ فرعون کی طرف بڑھا تو وہ کانپ اٹھا اور کود کر بھاگنے لگا اور چیخ کر کہا کہ اے موسیٰ، اسے پکڑ لو، میں تم پر ایمان لاتا ہوں اور تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھی رہا کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے پکڑا تو وہ پھر عصا بن گیا، اور اس کے ساتھ ہی اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ چاند کی طرح چمکتا ہوا نکلا۔ دوستو، آج کا واقعہ یہاں پر ختم ہوا۔ انشاءاللہ کل تیسرے حصے کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔